है. آپ بہت عرصے سے مختلف مقامات پر کہتے رہے کہ پی آئی اے کی نجکاری ہونی چاہیے, بہت عرصے سے یہ بات کل ہو گئی فائنلی. تو اب نجکاری ہوگی, کم از کم آپ نقصان سے بچ گئے. پہلی بات یہ نجکاری جو ہوتی ہے یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوتی, ٹھیک, یہ نقصان سے بچنے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک, یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. اسی ایگزمپشن پہ پرائیویٹائز کرتے ہیں نا اتنے بڑے ادارے. ایگزمپشن تو آپ دیکھ, آپ کی تو جان چھوٹ گئی نا. ایگزمپشن پوری ہوگی یا نہ ہو تو علیحدہ بات ہے. مفتاح اسماعیل صاحب جو آپ کی پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں, انہوں نے کئی دفعہ کہا اور بڑے دلیل کے ساتھ کہا کہ 1 روپیہ بھی حکومت کو ملے تو یہ پرائیویٹائز کر. جی بالکل. تو 1 روپے کے مقابلے میں تو بہت کچھ مل جانا سر. اس رقم سے جو ہر سال نقصان ہوتا ہے پی آئی اے کا, اس رقم سے یہ بہت کم ہے. پی آئی اے کو 2 لوگوں نے بنایا, ایک کا نام اصغر خان تھا, ایک کا نام نور خان تھا. ٹھیک ہے, یہ دونوں پاکستان ایئر فورس سے آئے تھے. عمران خان صاحب ایک بڑی جماعت کے بڑے لیڈر ہیں, تو کیا کوئی حل نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں؟ ملک میں نفاق ہوگا تو ملک نہیں چل سکتا, اکانومی نہیں چلتی. ملک کے چلنے کی سب سے بڑی انڈیکیشن اکانومی کا چلنا ہوتا ہے. ٹھیک, کہ جابس کریٹ ہو رہے ہیں, نوجوان کو روزگار مل رہا ہے, کاروبار کے مواقع ہیں, وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے. فواد چودھری صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب بھی بات کر رہے ہیں. آپ کی جماعت بھی اس میں مذاکراتی عمل کے حوالے سے؟ ہمیں نہ اس میں کوئی شوق ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک اور میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے جس میں ایک بڑے سٹیک ہولڈر عمران خان صاحب بھی ہوں؟ ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں ہے یا شہباز صاحب اقتدار میں ہے یا ان کی کرسیاں مضبوط ہیں یا نہیں ہیں, یا یہ ٹرم پوری کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ مسئلہ نہیں ہے. ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ریفارمز کیا چاہیے. تو لوگوں نے بہت کہا کہ جو آپ نے شاہد خاقان بھائی صاحب کا انٹرویو کیا, انہوں نے نواز شریف کے ساتھ وفا نہیں کی. لوگوں کا اپنا خیال ہے, آپ کو بھی اس طرح کے کامنٹ ملتے ہیں؟ اگر میری وفا کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا, میاں نواز شریف سے پوچھ لیں, جو وہ کہے گا وہی ہے. گفتگو کرتے تھے, لوگوں کو ملاتے تھے یا میٹنگز کرتے تھے, جلسے کرتے تھے, نواز شریف کا ہی نہیں نظر آ رہا. اصول ہے اقتدار کے, طاقت کے, کہ خطرہ اندر سے ہوتا ہے. سیاسی آدمی جو ہوتا ہے نا, اس کو آپ عدالتوں میں ختم نہیں کر سکتے. یہ تاریخ کا سبق ہے. جوڈیشری کا احتساب ہونا چاہیے سر. ہر ایک احتساب ہونا چاہیے. احتساب ہم سے نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیں. اچھا, ہم احتساب کی باتیں کرتے, احتساب ہم کر نہیں سکتے. اوکے, سنی سنائی نہیں, اخباری خبریں نہیں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے ٹروتھ کمیشن کا. ٹھیک ہے, یہ کر دیں تاکہ کم از کم حقیقت سب کے سامنے آ جائے کہ ہوتا کیا رہا ہے اس ملک میں. آپ کو یہ آپ کے سب وی لاگ چینل یہ سب بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اتنا مزیدار ہمارے حالات رہے ہیں. ہم نے جو اس ملک کے ساتھ کیا وہ معمولی بات نہیں ہے. السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. جو آج ہمارے مہمان ہیں, سابق چیئرمین پی آئی اے, سابق وزیر ہوا بازی اور سابق وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں. میرے لیے بہت عزت اور احترام کی بات ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں شاہد خاقان بھائی صاحب تشریف رکھتے ہیں. شاہد صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. شکریہ. اچھا, ہوا بازی کے شعبے سے بڑا آپ کا تعلق ہے, پی آئی اے سے بڑا تعلق ہے. آپ بہت عرصے سے مختلف مقامات پر کہتے رہے کہ پی آئی اے کی نجکاری ہونی چاہیے, بہت عرصے سے یہ بات کل ہو گئی فائنلی. تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے, نجکاری میں تو 1998 سے کہہ رہا ہوں حکومت کو کہ نجکاری کر دیں. 1999 تک کوئی حکومت کا نقصان نہیں تھا پی آئی اے میں, کوئی قرضہ نہیں تھا, کوئی گارنٹیز نہیں تھیں. اوکے, حکومت کا کوئی بھی مالی خسارہ پی آئی اے کی وجہ سے نہیں تھا. ٹھیک. لیکن میں نے کو کہا تھا کہ اب کمپٹیشن آ رہا ہے, پی آئی اے کمپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں یہ معاملہ چل نہیں سکتا, تو آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں ورنہ بہت نقصان ہوگا. تو اس دن سے لے کر آج تک میرا خیال ہے کوئی $5 ارب کا 5 لگ ارب بھگ ڈالر نقصان ہوا ہے. تو اب نجکاری ہوگی, کم از کم آپ نقصان سے بچ گئے. پہلی بات یہ نجکاری جو ہوتی ہے یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوتی, ٹھیک, یہ نقصان سے بچنے کے لیے ہوتی. ٹھیک. تو وہ بس الحمدللہ اس حوالے سے یہ کام مکمل ہو گیا. حکومت اب ایئر لائن نہیں چلائے گی اور نقصان جو ہوگا پرائیویٹ سیکٹر جس نے خریدا ہے وہی ادا کرے گا. ٹھیک ہے, نقصان پرائیویٹ سیکٹر کا ہی ہوگا. لیکن سر پرائیویٹ سیکٹر تو نقصان نہیں کرتا نا. وہ جو ایزمپشن یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر خریدے گا تو چیزیں امپروو ہوں گی اور پروڈکٹیوٹی, ایفیشینسی, افیکٹونیس, یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. اسی ایزمپشن پہ پرائیویٹائز کرتے ہیں نا اتنے بڑے ادارے. ایزمپشن تو آپ دیکھ, آپ کی تو جان چھوٹ گئی نا. ایزمپشن پوری ہوگی یا نہ ہو تو علیحدہ بات ہے. انڈیا میں پرائیویٹائز ہوا, وہاں نقصان ہو رہا ہے. اچھا, ایئر انڈیا نقصان میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی نقصان میں جا سکتی ہے, جائے یا نہ جائے حکومت کا اس کا اثر نہیں ہے.
ٹھیک ہے یعنی جو ٹیکس پیئر ہے بوجھ برداشت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, یہ سوال اٹھے ٹھیک ہے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ 135 ارب کی نہیں ہے. اچھا وہ اس پہ نا دو اسٹیٹمنٹ ہیں. ایک تو آج وزیر ریزگاری جناب انہوں نے یہ فرمایا کہ سوشل میڈیا پہ, اور ہماری عقل بھی یہی کام کرتی تھی کہ 10 ارب روپیہ بہرحال حکومت کو ملے گا. انہوں نے کہا 10 ارب روپیہ نہیں ہے, یہ 55 ارب روپیہ ملے گا. ایکوٹی انہوں نے 45 ارب کی بتائی. تو ڈو یو انڈرسٹینڈ دس لاجک؟ نہیں, ایکوٹی کی مجھے نہیں پتا کہ ایکوٹی اس میں کیا. 3 حصوں میں یہ ٹرانزیکشن ہے. اوکے ایک جو کل ہوا ہے اس میں تقریباً 10 ارب حکومت کو ملے ٹھیک گا. ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو 2 حصے اس کے اور ہیں. ٹھیک ہے ایک میں آپ نے قرضے کی آپشن ہے کہ آپ قرضہ لے کر باقی ماندہ رقم ادا کر دیں. ٹھیک ہے اور ایک میں یہ ہے کہ آپ وعدہ کر دیں کہ اس کی نجکاری یہ آپ اسی رقم میں خریدیں گے. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے میرا حساب غلط ہو. میری جو حساب ہے کہ اگر یہ دونوں آپشنز بائر قبول کرتا ہے تو ٹوٹل جو ہے ملا کر کوئی 25 سے 30 ارب حکومت کو ملنے کا امکان ہے. اوکے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پرانی لائبلٹیز ہیں اس کا بھی ایک حصہ, وہ رقم جو میرا حساب ہے کوئی 115 ارب کے قریب ہے. ٹھیک ہے. جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم لائبلٹیز ہیں. ٹھیک. اب وہ کیسے اس کو سیٹل کرتا ہے اس کا مسئلہ کم از کم حکومت سے کے کھاتے سے وہ نکل جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی حکومت کے پاس سینکڑوں ارب کا خسارہ ہے جو حکومت نے ادا کرنا پڑے گا. تو حکومت کے پیسے نکلتے رہیں گے پی آئی اے کے کھاتے میں. اچھا اس میں نا دیکھیے کہ یہ ایک بحث چل پڑی ہے کہ 10 ارب یا 55 ارب, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب جو آپ کی پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں, انہوں نے کئی دفعہ کہا اور بڑے دلیل کے ساتھ کہا کہ 1 روپیہ بھی حکومت کو ملے تو یہ پرائیویٹائز کر. جی بالکل. تو 1 روپے کے مقابلے میں تو بہت کچھ مل جانا سر. بہتر بات ہے, پرائیویٹائز ہو گیا نا بات. 1 روپے میں بھی ہو جاتا تو آپ کا جو ہر سال نقصان ہے اس سے آپ بچ جاتے. ٹھیک ہے. یہ جو رقم آپ کو یہاں پر ملی ہے اس کا اس رقم سے جو ہر سال نقصان ہوتا ہے پی آئی اے کا, اس رقم سے یہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں آپ نقصان سے بچ رہے جو ہر سال آپ کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب ایئر بلو نے بھی بیٹ کیا آپ نے. اچھا اس میں اصل میں پتہ چلا بعد میں ہمیں کہ کنٹینڈر تو 2 ہی ہیں, لکی سیمنٹ والے ہیں یا عارف حبیب گروپ ہے. آپ نے تو بہت کم بیٹ کیا. میں تو ایئر بلو کے بورڈ میں بھی نہیں ہوں, نہ میں بڈ میں شامل تھا. لیکن ہر ادارہ اپنے حساب سے ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ اس کی بڈ ہم کیا کریں گے, ان کے پاس کتنے وسائل ہیں, اس وسائل کا اور استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڈ آئی ہے ان کے وسائل کا بہتر استعمال ہو سکتا تھا. وہ زیادہ پیسے کما سکتے تھے, لیکن بہرحال ان کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایئر بلو نے وہی فیصلہ کیا ہوگا کہ 26 ارب جو ہے وہ بڈ ہے ان کے حساب سے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ جب پرائیویٹائز ہوتے ہیں ادارے, اور آپ کا ایویشن انڈسٹری سے بڑا پرانا تعلق ہے, ایک سوال کامن مین کے نا, مطلب اس کو تو 135 ارب سے کوئی مطلب نہیں, نہ اس نے دیکھا نہ کبھی دیکھے گا. اس کو یہ ہوتا ہے کہ نوکریوں کا کیا بنے گا, اور اوور امپلائمنٹ رہی ہے, ہمارے ہاں سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں, تو اب کیا کریں گے عارف حبیب گروپ والے؟ نکال دیں گے بندوں کو, کیا گولڈن ہینڈ شیک دیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے 1 سال کی پروٹیکشن امپلائیز کو ہے. اوکے. اس کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے بھی کمپنی چلانی ہے. تو میرا پی آئی اے کے بارے میں ہمیشہ یہ کہ وہاں 70% لوگ بہت اچھے ہیں جو کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 30% ایسے ہیں جو ان کو بھی کام نہیں کرنے دیتے. اوکے. تو وہ پرائیویٹ سیکٹر سب کو مینیج کر لے گا. اوکے. تو بہت کم نوکریاں وہاں سے ختم کی جائیں گی, اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اضافی نوکریاں پیدا ہوں گی پی آئی اے میں. ٹھیک ہے. اچھا ایویشن سیکٹر میں کمپٹیشن نہیں تھا کس زمانے میں, اور پی آئی اے سے بہتر ایئر لائن بھی کوئی نہیں تھی. کمپٹیشن آنے کے بعد پی آئی اے تباہ و برباد ہو گئی. تو اس میں سیاسی حکومتوں کا بھی قصور ہے, انہوں نے بھرتیاں بھی کی, کچھ ان کو چلانے میں اداروں کو چلانے والوں کا بھی قصور ہے. واٹ وینٹ رانگ؟ پی آئی اے کتنی زبردست آرگنائزیشن تھی اور آخر میں کہاں تک پہنچ گئی؟ واٹ وینٹ رانگ؟ وہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا نا, ایک بچہ آیا اس نے کہا میں پہلے نمبر پہ آیا ہوں ریس میں. تو بڑے خوش ہوئے خاندان نے. تو والد صاحب نے پوچھا کہ بچے کتنے ہوں گے؟ ایک ہی بچہ تھا.
نہیں سر اس زمانے جب کمپٹیشن نہ ہو تو آپ جیتے ہوئے آپ نمبر 1 ہی ہوں گے, نمبر 2 تو نہیں ہو سکتے. لیکن اس زمانے کی پی آئی اے اور موجودہ پی آئی اے میں فرق تو جی تھا. وہ دیکھیں اس وقت ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو تھا, تو آرگنائزیشن بہت اچھی تھی. پی آئی اے کو 2 لوگوں نے بنایا, ایک کا نام اصغر خان تھا, ایک کا نام نور خان تھا. ٹھیک ہے. یہ دونوں پاکستان ایئر فورس سے آئے تھے. ٹھیک ہے. پاکستان ایئر فورس ایک ایسا ادارہ تھا جو ہم آج تک نہیں سمجھ سکے. اس کو بنانے والے چند لوگ تھے اور یہ 2 میں سے کلیدی کردار تھے. ٹھیک. انہوں نے ایئر فورس بھی بنائی تھی. ان کو پتہ تھا کہ ایڈمنسٹریٹولی معاملات کو کیسے بنایا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک بہترین آرگنائزیشن بنائی جس نے بہت سی دنیا کی بڑی ایئر لائنس کو مدد کی آرگنائزیشن بننے میں. ٹھیک. لیکن جب کمپٹیشن آئے تو پی آئی اے کمپٹیشن کے لیے اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکی, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس لیے ہر دنیا کا ملک آہستہ آہستہ نکلتا گیا ایئر لائن سے. تو یہ پاکستان اور انڈیا 2 ملک بڑے رہ گئے تھے. تو انڈیا بھی 2-3 سال پہلے نکل گیا. اب ہم نے بھی الحمدللہ یہ ہمت کر لی ہے, تو اچھا سر چل جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ اب ایک خبر تو ہمیں اچھی مل گئی کہ یہ تو بہت بڑا پولیٹیکل ایشو تھا نا کہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہوگی کہ نہیں ہوگی, کبھی یونین, کبھی احتجاج, کبھی اپوزیشن, یہ سارے مسئلے, لیکن ایک ہو گئی ہے. اور ادارے اب جیسے ریلوے ہے اینڈ ایون فار دیٹ میٹر اسٹیل مل, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, یہ سارے بھی پرائیویٹائز ہونے چاہیے. دیکھیے آپ کے جو بڑے مسئلے ہیں نا وہ ہیں پاور کمپنیز, ڈسکو ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا سب سے بڑا لاس ہے اس وقت. ٹھیک. یہ 700 ارب سے 1000 ارب کا اوکے آپ کو نقصان ہر سال ہوتا ہے. یہ بہت بڑی رقم ہے. یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, ریلویز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے. جو ریلوے ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیں تو وہ ایک بہت بہتر ادارہ بن جائے گا. بہرحال اس کے اندر کچھ مشکلات ہیں, اس کو آپ کو مینیج کرنا پڑے گا, لیکن وہ بھی بآسانی ہو سکتا ہے. باقی جو ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ, یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریگولیٹ نہیں کر پاتے. آپ کا پاور سیکٹر لے لیں, گیس سیکٹر لے لیں, آپ ایویشن سیکٹر لے لیں, سب ادارے لے لیں, جو ریگولیٹر ہے وہ آپ کا کامیاب نہیں ہے, ان کو ریگولیشن کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک. اس وجہ سے ادارے بھی نہیں چل پاتے, وہ سیکٹر تباہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو آپ کو ریگولیشن بہتر کرنی پڑے گی, اس پہ ہمیں ایمفسائز کرنا پڑے گا کہ ریگولیشن کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سر تھوڑی سی پالیٹکس کے حوالے سے بات کر لیں. ایک وہ اسٹیشنری اسٹیٹ آ گئی ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ادھر سے کوئی معافی کا امکان نہیں لگ رہا. وہ جو سیاست کر رہے ہیں وہ اپنی سیاست سے ہلے نہیں ہیں. یہاں پہ معاملات آگے بڑھ گئے ہیں, ایک جنگ بھی ہو گئی, ہم نے جیت بھی لی, دنیا میں ہماری پوزیشن ڈفرینٹ ہو گئی, لیکن وہ معاملہ اٹکا ہوا ظاہر ہے. عمران خان صاحب ایک بڑی جماعت کے بڑے لیڈر ہیں, تو کیا کوئی حل نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں؟ عمران خان صاحب نہیں اٹکے ہوئے, پورا ملک اٹکا ہوا ہے. اوکے. ملک نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. معیشت نہیں چل رہی, ملک کے معاملات نہیں چل رہے, کوئی ریفارمز نہیں ہیں, حکومت نہیں ہے, ادارے کوئی نہیں چلتا, کرپشن بے انتہا بڑھ گئی ہے, ہر معاملہ پاکستان میں ناکام ہو گیا. اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو سیاسی استحکام چاہیے. سیاسی استحکام تو اس سے زیادہ کیا سیاسی استحکام ہوگا سر؟ کہاں ہے سیاسی استحکام؟ مطلب آپ کو کہاں نہیں لگ رہا سر؟ کوئی سیاسی استحکام ملک میں نہیں. ملک میں ایک نفاق ہے, انتشار ہے. یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے کہ سیاسی, ورنہ آپ کی انویسٹمنٹ آتی. سب سے بڑا جب رول آف لا نہیں ہوگا ملک میں, پولیٹیکل ڈفرینسز اس حد تک بڑھ جائیں گے, دشمنی اور نفرت میں تبدیل ہو گئے, ملک میں نفاق ہوگا تو ملک نہیں چل سکتا, اکانومی نہیں چلتی. ملک کے چلنے کی سب سے بڑی انڈیکیشن اکانومی کا چلنا ہوتا ہے. ٹھیک. کہ جابس کریٹ ہو رہے ہیں, نوجوان کو روزگار مل رہا ہے, کاروبار کے مواقع ہیں, وہ ہمارے ملک میں نہیں ہیں. اس لیے آج کسی بھی پیمانے پر آپ دیکھ لیں ہمارے معاملات نہیں چل رہے. تو ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا ہے. اچھا کیسے کریں؟ اب تو معاملہ پھنس گیا نا سر, ادھر سے وہ نہیں مان رہے, ادھر سے یہاں سے کوئی نہیں. وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات کر لیں, لیکن کوئی ان کی بات سنتا ہی نہیں. کوئی حل کیسے ہوگا؟ دونوں طرف سے مسئلہ ہے نا. نہ حکومت کے باتوں میں کوئی خلوص ہے, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. جو آدمی سیاست میں
عمران خان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے ڈیفائنس کے. اوکے ٹھیک. اگر وہ یہ نہیں، اس کے پاس یہی ایک ویپن ہے، وہ یہ نہیں کرے گا تو وہ آگے نہیں چل سکتا، اس کی سیاست نہیں رہے گی. وہ آگے چل رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ پاپولر سپورٹ تو موجود ہے. اوکے تو یہی ہوتی ہے نا سیاست میں، پاپولر سپورٹ ہوتی ہے. تو اگر وہ یہ ڈیفائنس چھوڑ دیں گے، سپورٹ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک ہمارے ملک میں ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ، اینٹائی جو اسٹیٹس کو ہے، اس کا ایک ووٹ ہوتا ہے، پاپولر اس کی سینٹیمنٹ ایک پاپولر، وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو جس دن عمران خان نے یہ چھوڑ دیا تو اس کی سیاست نہیں رہے گی. مسلم لیگ نے آزمایا ہے نا، ٹھیک. مسلم لیگ نے اینٹائی اسٹیبلشمنٹ، اینٹائی اسٹیٹس کو ایک پوزیشن لی تھی، ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو. گجرانوالہ کا جلسہ ہوا، لیکن اس کے بعد وہ عروج تھا میاں صاحب کی سیاست کا. 23 نے آگے اپنے اقتدار کو عزت دو پکڑ لیا. لیکن جس نے بھی مطلب میاں صاحب نے بات کی کہ ووٹ کو عزت دو، جنرل باجوہ کے خلاف بھی اسٹیٹمنٹ دی، لیکن ملا تو انہیں کچھ نہیں نا. ملا تو اس وقت جب انہوں نے تعاون کیا ریاست کے ساتھ. تو عمران خان کو بھی اس کا مطلب ملے گا تو کچھ بھی نہیں. پاپولر سپورٹ تو نہیں ملی نا. تو پاپولر سپورٹ کا فائدہ تو کوئی نہیں سیٹیں تو ہوا. 17 رہ گئی نا. نہیں، فائدے کی بات تو ہے، لیکن پالیٹکس جو ہے ملک کی وہ اس طرح چلتی ہے. اوکے. تو عمران خان صاحب نے ایک راستہ لیا ہے. اب آپ نے اس بات کو مینیج کرنا ہے. یہ آرٹ ہے اس وقت کہ آپ کیسے، جو حکومت کا موقف ہے، جو اپوزیشن کا عمران خان کا موقف ہے، آپ کیسے اس معاملے کو ریکنسائل کریں گے. ٹھیک ہے. یہ اس کی ضرورت ہے اس وقت. ٹھیک ہے. آپ کی مذاکرات کے لیے کچھ کوششیں بھی ہو رہی ہیں. فواد چودھری صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب بھی بات کر رہے ہیں. آپ کی جماعت بھی اس میں مذاکراتی عمل کے حوالے سے؟ ہمیں نہ اس میں کوئی شوق ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. نہ کسی نے کیونکہ وہاں کوئی عمران خان صاحب کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. ان کا رویہ کیا ہوگا کسی کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ رویہ اگر بدل جائے تو کون ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ براہ راست بات کرنی پڑے گی. یہ بیچ میں کوئی پڑھ کے بات نہیں کر سکتا. براہ راست کس سے بات؟ براہ راست وہ کہہ رہے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. انہوں نے کہہ دیا میں حکومت سے نہیں کروں گا. لیکن ان کی تو ساری کیمپین ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے سر. نہیں، خلاف ہے تو یہی ہوتے ہیں نا. آپ کی ڈفرینسز ہیں نا، تو پھر طے کر لیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو اس سے بھی تھوڑا آگے جانا پڑے گا. ٹھیک. آپ کو بات ملک کی کرنی پڑے گی. اپنے معاملات کو چھوڑ دیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا یا نہیں ہوا. وہ ہو گیا جو ہونا تھا، اس کا نقصان ملک کو ہو گیا. اب آپ نے ملک کی بات کرنی ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے. اس پر ہم سب اکٹھے مل کر چلتے ہیں. تو کچھ کو کرسیاں چھوڑنی پڑیں گی، کچھ کو اپنے رویے سے ہٹنا پڑے گا، پھر جا کے ملک آگے چلے گا. جب ملک کو آپ ترجیح دیں گے پھر معاملہ حل ہوگا. اچھا، اگر میں درست سمجھا ہوں تو کیا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک زمانے میں اس طرح پھر معاملات پھنس گئے تھے اور اس زمانے میں ایک میثاق جمہوریت ہو گیا تھا دو بڑی جماعتوں کے ساتھ جو آپس میں دست و گریباں تھیں. مثلاً کیا آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک اور میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے جس میں ایک بڑے سٹیک ہولڈر عمران خان صاحب بھی ہوں؟ میثاق جمہوریت کتنے دن چل رہا تھا؟ ادھر میثاق جمہوریت تھا، یہاں نارو تھا، اکٹھے چل رہے تھے. ٹھیک. پھر کولیشن گورنمنٹ بنی 2008 میں، 6 ہفتے چلی. ٹھیک. آج میثاق جمہوریت چل رہا ہے کیونکہ مفاد ایک ہو گیا. ٹھیک. وہی دو جماعتیں میثاق جمہوریت والی. تو میثاق جمہوریت کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت مفاد کی ہے. ٹھیک ہے. کہ اقتدار مل گیا دونوں کو تو دونوں خوش ہیں. تو عمران خان صاحب کو اب کیا دیں گے؟ عمران خان صاحب کے لیے تو جی، کچھ نہیں تو بچا. پھر وہ میثاق جمہوریت کی بات نہیں ہے نا. آپ کا میثاق آئین ہے، ٹھیک ہے. اس کے مطابق. لیکن جو ہدف ہے ملک کو رکھیں کہ ملک کے معاملات کیسے طے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، جو دو جماعتیں اقتدار میں ہیں یہ نیچرلی ایک دوسرے کی رائیول ہے نا، تو یہ چل تو رہا ہے سسٹم، لیکن کیا چلے گا؟ نیچرلی آپ نے خود کہہ دیا رائیول ہے، تو کیسے اکٹھے بیٹھے مفاد کے لیے؟ کرسی کی بندر بانٹ ہے نا. ٹھیک ہے. تم یہ کرسی لے لو، وہ مجھے دے دو. اس طرح ملک نہیں چلتے. ٹھیک ہے. پھر سجیسٹ وے میں نے بتا دیا، اکٹھے بیٹھیں، فوج کو بھی بٹھائیں، جج بھی بیٹھیں. ٹھیک ہے. اور یہ طے کریں ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے، ملک میں کرنا کیا ہے. آج ملک کا مسئلہ یہ ہے. ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں ہے یا شہباز صاحب اقتدار میں ہے یا ان کی کرسیاں مضبوط ہیں یا نہیں ہیں یا یہ ٹرم پوری کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ مسئلہ نہیں ہے. ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ریفارمز کیا چاہیے، کیا اصلاحات کرنی ہے، ملک کو کیسے چلانا ہے. یہ آج ملک کا مسئلہ ہے. اسی میں باقی سب کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. کون سی ریفارمز آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی ریفارم آپ کو نہیں چاہیے؟
اچھا سجیسٹ سم. آپ کو نئے صوبے بنانے پڑیں گے, آپ کو پانی کے مسئلے حل کرنے ہیں, آپ کو اپنا پورا ایڈمنسٹریٹو سسٹم چینج کرنا ہے. یہ سب کچھ ناکام ہو گیا ہے. پولیس آپ کی ناکام ہے, ایجوکیشن کا نظام ناکام ہے, ہیلتھ کا نظام ناکام ہے, آپ کا NFC ایوارڈ ناکام ہے. آج وفاق کنگلا ہے صوبے, وہ پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں اور کوئی ڈلیوری عوام کے لیے نہیں ہے. آپ کی بجلی کا نظام ناکام ہے, آپ کی گیس کا نظام ناکام ہے, آپ کی کوئی چیز بھی کامیاب نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ملک چل رہا ہے. اچھا سر, یہ جو اب اسی میں سے بات کر رہے تھے, چھوٹے صوبے بننا کیا اتنا آسان ہے؟ یہ تو پہلے بھی کوششیں کئی دفعہ ہوئی, سکسیزفل تو نہیں ہوئی, اور اگر مزید چھوٹے یونٹ بنا دیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ کب کوشش ہوئی؟ مثلا ہر ڈکٹیٹرشپ میں اس کی کوئی کوشش تو ہوتی ڈکٹیٹرشپ کو چھوڑے نا, مجھے یہ بتائیں آج بلدیاتی نظام اور چھوٹے صوبے ہر ڈکٹیٹر کا. آج آپ کے 4 صوبے سر یہ چل رہے ہیں کیا؟ ملک چل رہا ہے. نہیں پرابلم یہ نظام ناکام ہے نا, یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ نہیں چل سکتا. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو چھوٹے صوبے بنانے پڑیں گے. یہ صوبے بہت بڑے ہو گئے, ٹھیک, آبادی بڑھ گئی ہے. یہ صوبے بنے تھے جب آبادی 3.5 کروڑ تھی, آج آبادی 25-26 کروڑ ہو گئی ہے, ٹھیک 8 گنا بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے مسائل بھی بڑھ گئے ہیں, ان کے مسائل بھی مختلف ہو گئے ہیں. تو آپ کو, اور یہ آپ مینیج نہیں کر سکتے. 15 کروڑ کا ملک ہوتا ہے, پہلے دنیا میں 15 کروڑ کی آبادی ہو تو شاید آپ دنیا کا 20واں یا 22واں بڑا ملک ہو. بالکل, جتنے ہمارے صوبے تو اتنے وہ ملک ہیں. اس نظام میں جو ایڈمنسٹریٹو نظام ہے وہ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, اس کو مارکیٹ کے حساب سے چلنا پڑے گا. اوکے. تو وہ اب آپ کو کمپٹیشن کرنا پڑے گا. تو چھوٹے صوبے بنا دیں گے, وہ چل پڑیں گے. اچھا سر دیکھیں, دنیا میں سارے مسائل کا حل چھوٹے صوبے نہیں ہیں. دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ بڑے صوبے بھی ہیں اور وہاں پر حالات چل رہے ہیں. اس میں یہ بحث آ سکتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں شاید یہ کیپیبل نہیں ہیں, یا یہ عوام کی فلاح میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. جب چھوٹے صوبے رہ جائیں گے, اس ملک میں لوگ یہی رہیں گے, وہی گورن کر رہے ہوں گے, تو تب کیسے صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ ہر ایک کے مخصوص حالات ہوتے ہیں. یہ حل نہیں ہے تو اور حل بتا دیں, ہم اس کے ساتھ چل پڑیں گے. میں نے اس چیز کو بڑی سیریسلی دیکھا ہے. اوکے. آپ کا جو آئین ہے, جو آپ کے مخصوص حالات ہیں پاکستان کے, اس کے اندر آپ کو چھوٹے صوبوں کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حل نہیں ہے. کمپٹیشن ہوگا آپس میں. ٹھیک ہے. چھوٹے صوبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نظام یہی رہے گا. نظام ختم ہو جائے گا. آپ کا بیوروکریٹک نظام مختلف ہوگا. اوکے. وہی صوبے اپنی بیوروکریسی کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ان کے اپنے افسر ہوں گے, ان کی اپنی پولیس ہوگی. آپ کے سامنے 2 ایگزامپلز ہیں ملک کے اندر, اور وہ دونوں بہتر چلتے ہیں پاکستان سے. ایک آزاد کشمیر ہے, ایک گلگت بلتستان ہے. بالکل صحیح ہے. مداخلت, بے پناہ مداخلت کے باوجود وہاں پولیس کا نظام بھی بہتر ہے, وہ ایڈمنسٹریشن کا نظام بھی بہتر ہے. وہاں پولیس جو ہے وہ لوگوں پر حملہ آور نہیں ہوتی. اوکے. لوگ اسے ڈرتے نہیں ہیں کہ پولیس کی وردی دے کر لوگ سہم جائیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ 2 نظام آپ کے پاس ہیں چھوٹے صوبے کے. آپ ترکی کی مثال دیکھ لیں, وہ کیسے چلتا ہے. ہندوستان نے کیا کیا اور کیوں کیا, ان کے اپنے مخصوص حالات ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور حال ہے تو بتا دیں. میرا نہیں خیال کہ 15 کروڑ کا پنجاب اور 6 کروڑ کا سندھ اور 5 کروڑ کا اپنا خیبر پختونخوا اور 1 کروڑ کا بلوچستان, 1.25 کروڑ کا وہ یہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نا وہ قومی جماعت کم رہی ہے. اب پنجاب PMLN کی حکومت ہے اور کافی عرصے سے ہے. سندھ پیپلز پارٹی اور MQM, ادھر KP میں اب PTI بہت عرصے سے حکومت کر رہی ہے. تو یہ ان کی صوبے ان کی جاگیریں ہیں. تو یہ مثلا اگر آپ ان سے اور انہی کی اسمبلیاں ڈیسائیڈ کریں گی کہ چھوٹے صوبے بنا دیں تو نہیں کریں گی, تو کیا اوپر سے کوئی نظام آئے گا؟ آپ کو کرنا پڑے گا نا, جیسے بھی کرتے ہیں. کیسے کریں گے؟ دیکھیں ریڈیکل چینج چاہ رہے ہیں. جی الحمدللہ جو 25ویں اور 26ویں ترمیم پاس کر سکتے ہیں وہ ہر چیز پاس کر سکتے ہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا, چھوٹے صوبے بھی وہی بنائیں گے؟ جی. اچھا, حکم آئے گا تو بن جائیں گے. اچھا, اپنے پولیٹیکل فیوچر کے حوالے سے آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہے ابھی, کیا کر رہے ہیں ہم؟ لوگ محنت کر رہے ہیں. دیکھیں جماعت ایک دن میں نہیں بنتی, لیکن ایک سوچ ہے, ایک صلاحیت جماعت کے اندر پیدا ہو گئی ہے. اب ہم ہر ضلع کی سطح پہ جماعت کو کھڑا کر رہے ہیں. وقت لگتا ہے, لیکن کم از کم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک جماعت ہو جو حق کی بات کر سکے,
ملک کے مسائل کی بات کر سکیں، اس کے حل کی بات کر سکیں. ٹھیک ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ شاہد خان بھائی صاحب نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑے احترام سے گفتگو کرتے ہیں. اگر برا نہ مانے، میں نے ایک کامنٹ پہ آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ آن ایئر کیمرے پہ بات کی. اچھا، اس کے نیچے ظاہر ہے کامنٹ کرتے ہیں لوگ، اور جس کا جو مرضی. تو لوگوں نے بہت کہا کہ جو آپ نے شاہد خان بھائی صاحب کا انٹرویو کیا، انہوں نے نواز شریف کے ساتھ وفا نہیں کی. لوگوں کا اپنا خیال ہے. آپ کو بھی اس طرح کے کامنٹ ملتے ہیں؟ نہیں، کامنٹ ہر ایک کر سکتا ہے. مجھے اس کی، میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں. لیکن میجورٹی آف میں نے کامنٹ کسی اگر کو ایک گالی دیتے ہوئے کبھی نہیں دی سیاست میں، بالکل درست ہے. نہ اس کی گنجائش ہے. وفا کیا ہوتی ہے؟ اگر میری وفا کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا، میاں نواز شریف سے پوچھ لیں، اوکے، جو وہ کہے گا وہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، مری کے حالات بتائیں. لوگ کہتے ہیں کہ مری میں شاہد خان عباسی جب تک نواز شریف کا نام نہ ہو نشست نہیں جیت سکتے. یہ درست ہے؟ دیکھیں، یہ تو اب الیکشن لڑنا ہر ایک کا حق ہے. ہاں ہاں، میں نے بڑے وضاحت سے بتا دیا کہ میں نے کیوں جماعت چھوڑی ہے. میرا کوئی اختلاف ذاتی نہیں تھا. ہم ووٹ کو عزت دو کی سیاست کے ساتھ تھے، یعنی آئین کی بالادستی کے ساتھ تھے. اقتدار کی بالادستی کے ساتھ میں نہیں چل سکتا. اور میں نے اس لیے الیکشن بھی نہیں لڑا کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالوں. ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہاں سے نون لیگ نہیں جیت سکی. ٹھیک ہے، الیکٹ ضرور ہوئے، جیتے نہیں. ٹھیک. اچھا اچھا سر، یہ بتائیے نا کہ اب شہباز شریف صاحب بھائی ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں، صاحبزادی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں. نواز شریف جس کے نام پر ووٹ ملتا ہے وہ بالکل کنارہ کش ہو گئے ہیں، اللہ لوگ ہو گئے. کیوں ایسے؟ کہ معاملات میں مداخلت نہیں ہے اس طرح کا. وہ جس طرح گفتگو کرتے تھے، لوگوں کو ملاتے تھے یا میٹنگز کرتے تھے، جلسے کرتے تھے، نواز شریف کا ہی نہیں نظر آ رہا. یہ ایک اصول ہے اقتدار کے، طاقت کے، کہ خطرہ اندر سے ہوتا ہے. اچھا، میاں صاحب کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے سیاست میں. لیکن وہ تو ہر جگہ کا اپنی صاحبزادی کی بہت تعریف کرتے ہیں، نہیں، ٹھیک، اپنے بھائی کی بھی کہتے ہیں. اور یہ ان کی ضرورت بھی ہے، ان کی مرضی ہے. لیکن آج یہ حقیقت ہے کہ میاں صاحب کا وہ مقام نہیں ہے سیاست میں جو ہونا چاہیے تھا. اور آج بھی ووٹ جو ہے نون لیگ کا، وہ میاں نواز شریف کا ہی ووٹ ہے. اور آپ نے انہیں چھوڑ دیا؟ نہیں، میں نے تو اصول کی بنیاد پہ چھوڑا ہے نا. میں نے کوئی ووٹ کے لیے نہیں چھوڑا، لیکن ووٹ بڑا کم ہو گیا ہے. وہ ووٹ مسلم لیگ نون کی سیاست وہ اب نہیں رہی جو ماضی میں تھی. ٹھیک ہے. آگے آپ انتخابات کو جلدی ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ سنا ہے کہ کچھ جلدی اس بارے میں بھی سوچا جائے. انتخابات پہ عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے، تو پہلے آپ کو وہ اعتماد بحال کرنا پڑے گا. کیسے ہوگا اعتماد بحال؟ اپنے عمل سے. یہی چیلنج ہے آپ کے لیے. آپ یہ ایک بڑا ریفارم آج آپ کو یہ چاہیے کہ عوام کا اعتماد آپ نے کیسے بحال کرنا ہے. کیونکہ آج نہ الیکشن کے نظام پہ اعتماد ہے، نہ عدلیہ کے نظام پہ اعتماد ہے. یہ بڑی خوفناک بات ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے، جب لوگوں کو اعتماد ہی اٹھ جائے، خاص طور پہ عدل کے نظام سے. ٹھیک ہے. ابھی فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی بہت، یہ فوج کے لیے، اور ہم ISPR کی میٹنگ میں جاتے رہے ہیں، وہ بتاتے رہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے بھی مشکل فیصلہ ہے کہ ایک جنرل اور سابق DG ISI، بہت مشکل فیصلہ تھا. لیکن انہوں نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے، ان کو سزا دی 14 سال کی قید بامشقت. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا گٹھ جوڑ بنیادی طور پہ تو عمران خان کے ساتھ تھا. تو اگر فیض حمید کو ادارہ اتنی سخت سزا دے سکتا ہے تو عمران خان کو اس سے زیادہ سزا ملے گی. یور ٹیک آن دس؟ عمران خان کو محض 27 سال تو اب دے چکے ہیں، تو اب کیا سزا موت دیں گے؟ اور کیا سزا دیں گے؟ 2 کیسوں میں، ایک میں ابھی 17 سال ہوئی ہے، محض 10 سال پہلے تھی. دیکھیے، فیض صاحب کا فوجی ٹرائل تھا. وہ فوج کا اپنا محکمہ، ان کا اپنا ڈسپلن ہے، اپنا قانون ہے. انہوں نے اس کے مطابق سزا دے دی. اگر عمران خان صاحب بھی وہاں سے بھی کرنا چاہتے ہیں، سیاسی آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کو آپ عدالتوں میں ختم نہیں کر سکتے. یہ تاریخ کا سبق ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، عدالتوں نے پھانسی دی اور پھانسی لگ گیا. لیکن آج بھی ووٹ ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ پڑتا ہے. ٹھیک. یہ کسی کو زرداری صاحب کے نام پہ ووٹ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. نہ بلاول بھٹو صاحب کے نام پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو، اور وی آر جسٹ کنکلوڈنگ دس، کہ ہم جب بھی اس ملک کے سسٹم کی بات کرتے ہیں نا، 2 لوگوں کو الزامات دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ الزام دیتے ہیں جی کہ جو برائیاں ہیں ساری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. پھر ادھر سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اصل میں سیاستدان نااہل ہیں
اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہی بنیادی ڈبیٹ اس ملک میں سول ملٹری ریلیشن شپ کی گئی ہے. لیکن اس ڈبیٹ میں ہم بھول جاتے ہیں کہ اور بھی اسٹیک ہولڈر ہیں جو دونوں طرف سے فائدے میں رہتے ہیں. اینڈ ون آف دیم از جوڈیشری. ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. فائدہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ ذمہ داری سب کی ہے, سب ناکام ہے. ٹھیک ہے. سب کے حصہ ہے اس ملک کے, جو جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں سب کا حصہ ہے. کوئی سے باہر, بیوروکریسی بھی ہے, بزنس مین بھی ہیں. بالکل صحیح ہے. جوڈیشری کا احتساب ہونا چاہیے سر. ہر ایک احتساب ہونا چاہیے. احتساب ہم سے نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیں. اچھا. ہم احتساب کی باتیں کرتے, احتساب ہم کر نہیں سکتے. اوکے. احتساب آپ کریں گے سارے ایوان خالی ہو جائیں گے, سب گھر خالی ہو جائیں گے, سارے ادارے خالی ہو جائیں گے. اس لیے احتساب کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. احتساب اگر کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں کر سکتے تو پھر جس طرح نظام ہے چلاتے رہیں اس طرح. ایک طریقہ تو یہ ہے سر کہ ماضی کے سارے گڑھے مردے اکھاڑیں اور شروع کریں جی اس وقت سے کہ کس نے کیا کیا کیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ سارا کچھ بھول جائیں. وہ انڈو تو ہو نہیں سکتا. ایک نیا بیٹھ کر پولیٹیکل ڈائلاگ کیا جائے تو کیا سچویشن بہتر رہے گی. دیکھیے اس کا ایک نظام دنیا میں ہے اور بہت سے ممالک نے اپنایا ہے. جہاں بھی اس قسم کے معاملات پیدا ہوئے ہیں اسے ٹروتھ ریکنسیلیشن نہ بھی کرنا, وہ ہم سے نہیں ہوتی. اوکے. ٹروتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ایشوز جو ہیں ان کے حقائق ڈاکیومنٹ کر دیں. اوکے. بس نہ آپ نے سزا دینی ہے, نہ کسی کی حد تک کرنی ہے. جس ایشو میں فرض کریں ایک ایشو میں ایک پہلو مجھے پتہ ہے, ایک پہلو آپ کو پتہ ہے, ٹھیک, ہم جا کے ڈاکیومنٹ کر دیں گے بھائی یہ میں نے دیکھا, جو براہ راست اس معاملے میں انوالو تھے. سنی سنائی نہیں, اخباری خبریں نہیں. ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے ٹروتھ کمیشن کا. ٹھیک ہے. یہ کر دیں تاکہ کم از کم حقیقت سب کے سامنے آ جائے کہ ہوتا کیا رہا ہے اس ملک میں. آپ کو یہ آپ کے سب وی لاگ چینل یہ سب بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اتنا مزیدار ہمارے حالات رہے ہیں. ہم نے جو اس ملک کے ساتھ کیا وہ معمولی بات نہیں ہے. اچھا. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا, اینڈ دس از دا لاسٹ کویسچن. اسلام آباد میں ایک جج صاحب کے صاحبزادے نے 2 بچیوں کو کچل دیا. 5 دن کے اندر وہ فیصلہ بھی ہو گیا اور ریکنسیلیشن بھی ہو گئی اور دیت بھی ہو گئی. آج تک یہ سیف سٹی اسلام آباد ہے, آج تک اس کی CCTV فوٹیج نہیں آئی, کوئی حکومت نے اس پہ نہیں کیا. تو کیا جوڈیشری اتنی طاقتور ہو گئی ہے سر کہ, اور کوئی جوڈیشری میں سے نہیں, وہ جو ویسے ہی خط لکھتے رہتے ہیں, سو موٹو لیتے رہتے ہیں, فل کورٹ بلاتے رہتے ہیں, کوئی شخص نہیں بولا. کیوں ایسا ہوا سر؟ کوئی نہیں بولے گا. اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں, اشرافیہ. ہم بات اشرافیہ کی کرتے ہیں. اشرافیہ ہوتا کیا؟ یہ اشرافیہ ہے. ان کے لیے قانون اور ہے, میرے اور آپ کے لیے قانون اور ہے. اس کا حل ختم کریں اشرافیہ کو. قانون, رول آف لا اس کا حل ہے. پھر جا کے ملک چلے گا. یہ بنیادی بات ہے پاکستان کی. ہر ایک پوچھتے ہیں حل کیا ہے؟ حل رول آف لا میں. ٹھیک. جس دن آپ نے رول آف لا ملک میں اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا پاکستان چل پڑے گا. اس ملک کی اشرافیہ ٹیکس بھی نہیں دیتی. ٹھیک. ٹیکس بھی نہیں دیتے تو ملک کے شہری کیسے ہیں؟ ملک پر اقتدار کیسے کر رہے ہیں؟ جو آپ لوگ آج اسمبلی میں بیٹھے ہیں, کیا یہ پیسے دے کر نہیں آئے اسمبلیوں کے اندر؟ کیا یہ ٹیکس ادا کرتے؟ کیا یہ اپنا لائف سٹائل جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب نفی میں ملے گا آپ کو. پھر ملک کیسے چلے گا؟ رول آف لا, یہ بات سب جس دن ہمیں سمجھ آ گئی کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے, ملک کیسے چلتے ہیں. بار بار ہر سال جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں, پچھلے سال نوبیل پرائز جنہوں نے جیتا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ابھی IMF نے آپ کو رپورٹ جو لکھ کر دی ہے, آپ کو منہ پہ ماری ہے, دی نہیں ہے, وہ بھی یہی کہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاید صاحب, کچھ لوگ آپ کو بہت ہی غور سے سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, آپ کی بات سے کچھ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں. اگر آپ 2-3 چیزیں سجیسٹ کرنا چاہیں کہ کیا کرنا چاہیے, ایک مشکل وقت میں پھنسے ہیں, رول آف لا ایک چیز ہوگی, اس کے علاوہ امیڈیٹ شارٹ ٹرم میں کیا کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس پولیٹیکل کرائسس سے نکلنے کے؟ آپ یہ پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے. اوکے. یہ پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. اوکے. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی تو ہمیں حل بھی ملے گا. اوکے. اس کا حل کو ڈھونڈیں. یہ کوئی ملک اس نفاق کے ساتھ نہیں چل سکتا. جس ملک میں سیاست نفرت میں بدل جائے, دشمنی میں بدل جائے, کبھی ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیں, سزائیں دینی شروع کر دیں, یہ سب ہم نے کیا ہے. پچھلا لمبا بھول جائیں, پچھلے 10 سال میں ہم نے یہ سب کام کیا, تو ملک نہیں چلتے. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ اکٹھے بیٹھیں. وہ
آپ کی حب الوطنی کا ثبوت ہوگا. حب الوطنی آپ کے عمل سے آتی ہے کہ اپنے مفاد کو چھوڑ کر ملک کے مفاد کو بہتر سمجھیں, مقدم سمجھیں. اس دن حل نکلے. حل یہی ہے, اکٹھے بیٹھیں, آگے کا راستہ ڈھونڈیں, ملک کیسے چلایا جائے گا. پھر آپ کو مسائل کو, اور آپ جب وہ حل ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رول آف لاء کے بغیر ملک نہیں چلتے. ٹھیک ہے. شاہد خاقان بھائی صاحب, آپ کا بے انتہا شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے, بڑی عزت کی بات ہے. ناظرین, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.